اپنی اتحادی جماعت کے لیے. تو ابھی اسلام آباد جا کے اس پہ ریئیکشن لے لیتے ہیں. صابر شاکر صاحب, ابھی تو ظاہر ہے کہ زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت تھی, یہ فوراً ہی ایسا ٹویٹ, کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ مریم صفدر صاحبہ کو اندازہ ہے کہ وہ مائنس ہوتے جا رہے ہیں, اور ابھی انتظار کریں, دلچسپ رزلٹ آئے گا ڈپٹی چیئرمین. یس, بہت مزہ آئے گا اس کا رزلٹ. اور ڈپٹی چیئرمین کا بڑا مزہ آئے گا جب مولانا غفور حیدری صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو. اگر لیکن آپ کی اسسمنٹ کیا ہے اس میں؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے, کون جیت جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ غفور حیدری صاحب جیت جائیں گے, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بریک میں بیٹھے بات بھی کر رہے تھے کہ یہ جو 7 ووٹ ہیں یہ کوئی آزاد یا اس طرح کے نہیں ہیں, یہ ایک اتحادی جماعت کے ووٹ ہیں. ان میں سے 7 میں سے 5 ووٹ کہہ لیں, ان میں سے ایک اتحادی جماعت کے ہیں 5 ووٹ. اور اگر غفور حیدری صاحب جیت جاتے ہیں اور یہ ووٹ واپس چلے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو یقین ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 50 قومی اسمبلی میں 3 مارچ کو 1 سیٹ ان کو دی, 1 ان کو دی, آج سینٹ میں 1 سیٹ ان کو دے دی, 1 ان کو دے دی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب قومی دھارے میں آ جائیں گے, مین سٹریم میں آ جائیں گے. اور یہ جو میرا ہے گیس, یہ ہوا ہے پرویز خٹک صاحب اور صادق سنجرانی صاحب جب مولانا غفور حیدری صاحب سے ملے, اور چلتے چلتے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے غفور حیدری صاحب کو کہہ دیا کہ آپ آئیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے. آپ کا بھی فائدہ, ہمارا بھی فائدہ. ہمارا بھی فائدہ. اب وہ 5 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے, 5 تو وہ مجھے کنفرم ہے کہ جے یو آئی کے ہیں. اچھا, یہ کس بنیاد پہ کنفرم ہے؟ یہ معلومات کی بنیاد پہ, تجزیے کی بنیاد پہ, یا پھر سارے کیمرے نہیں نکالے کیا؟ یہ اگر غفور حیدری صاحب جیت گئے تو سمجھیں ہر طرح سے مجھے کنفرم ہے. لیکن وہ تو ویسے بھی جیت جائیں گے, یعنی کہ جو غلطیاں اگر کی ہیں اگر ان کو کریکٹ بھی کر لیا جائے. ارشد صاحب, آپ کا اس پہ اوپینین چاہوں گا. جو غلطیاں کی ہیں, مثال کے طور پر 7 ووٹ ضائع کیے ہیں, نمبر ہے 42 اور 48, اگر 42 میں 7 ایڈ کیے جائیں تو گیلانی صاحب ویسے ہی جیت جاتے. اگر یہ سب کچھ جو ہوا یہاں پر اس کو دیکھ کے کریکشن کر لی جائے تو ویسے ہی جیت جائیں گے غفور حیدری صاحب. اس میں اچنبے کی کیا بات ہے؟ بالکل کریکشن آپ نے صحیح کہا, اور صابر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو مولانا غفور حیدری صاحب ہیں اس والے کیس میں کریکشن ہوگی, اور مولانا غفور حیدری کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ بن جائیں. اور جو وجوہات جو ہیں بیک گراؤنڈ وہ صابر آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر بھی چکے. اچھا, تو ابھی جو کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ویڈیو ایک سامنے آئی تھی, ظاہر ہے کہ آپ ہی لے کے آئے تھے سامنے, کہ جس میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا تھا. وہ لگتا ہے کہ تو وہ انہوں نے دونوں طرف سمجھ لی ہے, وہ ادھر ہو گیا. وہ دیکھیں بتانا بھول گیا کہ بھائی ہدایات صرف نشر اسمبلی کے لیے ہیں یار, وہ آگے سینٹ میں بھی نہیں. وہ اصل میں ہدایات قومی نشریاتی رابطے پہ نشر ہو گئی تھیں کہ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے. اچھا, چودھری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آج انہوں نے. اچھا ہاں, چودھری صاحب کی طرف جائیں, وہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن نمبر دیکھیں مزے کی, 7 نمبر قومی اسمبلی میں 7, اور آج بھی 7, یعنی کہ 340 کے ایوان میں 7 اور یہاں پر 98 کے ایوان میں 7 اور 7 ووٹ ہی فیصلہ کن تھے. ادھر آپ 164 میں 7 ایڈ کریں تو کتنے بن گئے؟ 171. صحیح, تو وہ جیت جانا تھا, اور ہارے 169, جیتنے والے 169 بڑا مقدس ہنسا ہے جس گیلانی صاحب. ٹھیک ہے, اس کے بعد آج آپ آ جائیں 42 پلس 7 کریں 49 ہو گئے. 49 اور آج سنجرانی صاحب کے کتنے؟ 48. جی ہاں, ٹھیک ہے جی, تو وہ جیت جاتے. گیلانی صاحب آج پھر جیت جاتے, لیکن نہیں, کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس عنوان سے لکھے جائیں گے 2 الیکشن, 7 ووٹوں کی کہانی. جب 7 ووٹوں نے پاسا پلٹا, ادھر سے ادھر سے. چوئی صاحب کیا کہیے گا, یہ کیا ہوا؟ یہ بدامی صاحب, میرے پاس جو لوگ جو وہاں جو آبزرو کر رہے تھے کہ یہ 7 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں, اس میں 4 ووٹر تو ایسے تھے جنہوں نے قصدن ریجیکٹ کرائے ہیں, جان بوجھ کے. They willfully made it a point to get the wrong stamp. Right. وہ انہوں نے ریجیکٹ کرنے کے لیے ہی سٹیمپ لگائی تھی. 3 جو ہے وہ غلطی کر گئے ہیں. اچھا, ایک نے دونوں پر لگا دی ہے. اچھا, تو کیا اب یہ غلطی دہراتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ ہو جائے گا اپسیٹ, اور وہ نہیں ہوا. یعنی جو پی ٹی آئی کے ووٹر تھے وہ وہیں کھڑے رہے, جو مخالف تھے وہ وہیں کھڑے رہے.
تو جنہوں نے مخالفوں کے کیمپ سے ووٹ نہیں دینے تھے وہ ریجیکٹ کر کے انہوں نے چوئی صاحب یہ جو فتح ملی ہے they had the numbers numbers یا پھر اللہ کی مہربانی سے ہی فتح ملی ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کہ we had the numbers؟ نہیں، اللہ کی مہربانی کے علاوہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں دنیا میں، کہیں بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ the votes that Mr. Sanjrani got, this is the number that we have been hearing from day one. آج ہوا یہ ہے کہ جو ان کو 3-4 ووٹ ملنے تھے وہ لوگوں نے قصداً اپنے مرضی سے ویلفلی یوسف رضا کو ووٹ دینے کے بجائے ووٹ خراب کر دیے، جس کے نتیجے میں یعنی اگر یہ بات صحیح بھی مان لی جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگوں نے غلطی سے یہ ووٹ کھو کے دیا، وہ 3 کے 3 بھی کھاتے میں ڈال دیں گیلانی صاحب کے تو بھی وہ ہارتے ہیں، کیونکہ 42 + 3 is 45 ہے نا. تو وہ اس کے باوجود اگر جو آپ کی اطلاع اگر وہ ٹھیک ہے، اور قصدن اگر 4 ضائع ہوئے، 4 لوگوں نے تو اڑایا ہے نا گیلانی صاحب کو، یعنی ضائع کیا، 3 نے غلطی سے یہ ووٹ ضائع ہو گیا جو کہ گیلانی صاحب کے ووٹ تھے، تو وہ ڈال بھی دیں تو بھی ابھی ہو رہا ہے الیکشن، یہ ثابت کرے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. ہاں اچھا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کی سائڈ کے ووٹ بھی کچھ ادھر آگے ہوں ممکنہ طور پر؟ سنجرانی صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں کے 4 ووٹ ادھر آ جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں؟ اشفاق مجھے لگتا ہے کہ گیلانی صاحب کو بھی جس کے جو ووٹ تھے وہی ہوئے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیے جنہوں نے گیلانی کو نہیں دینے تھے. جی صاحب اشفاق صاحب جی، میں نے کہا اس بات کو بھی رول آؤٹ نہ کریں کہ ہو سکتا ہے گیلانی صاحب یعنی کہ زرداری صاحب بھی آن بورڈ ہوں. اچھا اب ذرا ایک یعنی وہ ہار کے بھی جیت گئے ہوں، یہ صابر بھائی کہہ رہے ہیں وہ ہار کے بھی جیت گئے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آگے بڑا انٹرسٹنگ. اچھا اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کبھی کوئی معلوماتی ویڈیو جاری کرنا یا کسی کو سکھانا کبھی گلے بھی پڑ سکتا ہے. تو ذرا وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس کے اندر طریقہ بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے آپ نے اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے. اگر کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم دونوں کو کراس کریں گے، یوں کراس کرو گے، دونوں کو کراس کرو گے، اٹیک ہوگا. اپنے پہ اپنا لکھا، اپنے پہ اپنا نام لکھے گا، 60 لکھے گا. کہاں پہ؟ بیلٹ کے اوپر. ووٹ ضائع ہو جائے گا. اچھا غالباً یہ جو ٹرانسمیشن تھی ویڈیو کی یہ کچھ دیر سے پہنچی. کاشف عباسی صاحب دیکھنا چاہیے تھا اس کو نیشنل اسمبلی کے لیے اور پہنچ گئی وہ سینٹ الیکشن کے وقت غالباً. یار یہ مکافات عمل ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج ہنسنا ہے کہ رونا. اچھا اگر تو اس ملک کو ایسے ہی چلانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے ویسے کافی پرانا چل رہا ہے. مطلب مکافات عمل یہی ہے کہ یہ حیدر گیلانی صاحب جو بھاشن اس کو دوسرے کو سکھا رہے تھے ووٹ ضائع کرنے، وہ اپنے ابے کے ساتھ ہو گیا. میں وہ بیچارے بلاول صاحب کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ ضیاء الحق کا اوپننگ بیٹسمین ہار گیا، فیڈرلزم جیت گیا، ویل ڈن، کنگریچولیشنز چیئرمین سینٹ. اور کاشف عباسی صاحب اس سے بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک ٹی وی چینل پر بیان چل رہا تھا قاسم گیلانی صاحب کا، کہتے ہیں ہم جائیں گے الیکشن ٹریبیونل میں. تو سوال یہی بنتا ہے کون سی ویڈیو کے لیے، اس کے اوپر جائیں گے یا اس ویڈیو کے پیچھے جائیں گے جو آپ کی اپنی جانب سے جاری کی گئی تھی؟ ہاں لیکن وہ ٹویٹ مکالوں اگر اجازت دیں تو، جس میں بلاول صاحب نے یہ 2018 میں ٹویٹ بلوچستان ونس، بلوچستان ونس، اور آج وہی گیلانی صاحب جو بلوچستان ون اگین جنید صاحب کے ساتھ تھے، بلوچستان ونس، somebody from Zia's era loses again. مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ایسے کریں گے. یہ پرابلم یہ نہیں ہے برادرز، یہ مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ایسے گزارا کرنا ہے، کب تک یہ ملک ایسے چلانا ہے. پرابلم ہمارا یہ نہیں، یہ لیڈر ہمارا پرابلم ہے جن کو اس وقت اس چیز پہ جشن مناتے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہوں گے جمہوریت فارغ ہو گئی اور جمہوریت ہار گئی. 2018 میں یہی جمہوریت جیت گئی تھی، یہی فیڈرلزم جیتا تھا، یہی بلوچستان جیتا تھا. اور آج ہم 7 لوگوں کو، انہوں نے کہا کنٹروورشل بھی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ سنجرانی کے 55 ووٹ نکل آئے اور یوسف رضا گیلانی کے 35 ہو جانے کا ضائع کرتے ہیں ووٹ آپ ساتھ. گیلانی صاحب وغیرہ نے تو سدھے کہا نا کہ میں ووٹ دو تاکہ ادھر تو عزت بیزتی کا مسئلہ ہی نہیں نا میرا بھائی. ادھر تو یہ تو معاملہ ہی نہیں کہ واٹ لکس بیڈ. 15-20 لوگ خدائی خدمت ان کے ضمیر جگوا دیے راتوں رات، اتنے عظیم لیڈر اور کینڈیڈیٹ سامنے آئے تھے. ادھر تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں یار ہم جزیر ہوتے ہیں ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں. مریم بیوی کا بھی رد عمل آیا، وہ یہاں پر کہتی ہیں کاشف بھائی اس کو بھی ایڈ کر لیں تجزیے میں، وہ کہتی ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جلد یا بدیر فتح مبارک ہو. مریم نواز شریف صاحب، اس کا کیا مقصد؟ اب پتہ نہیں.
وہ شاید الیکشن ٹریبونل کے فیصلے سے اس کو تعبیر کریں، کیا پتہ نہیں. نہیں سر، آپ ایک اور چیز سمجھیں، میرا خیال ہے گیم کا مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی پتا ہے، اس میں دوبارہ ووٹ کر رہا لے. ہاں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آئے گا. بڑا آسان کام ہے. وہ قاسم گیلانی صاحب بہت دور چلے گئے ہیں. اچھا، میں تو سرپرائز ہوں ان کے ایکومنٹ سے. سیدھا سیدھا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے. اچھا، فورن کانفیڈنس آپ کے پاس 7 ممبر ویسے ہی زیادہ ہیں. غلطی ہو گئی کسی ایک آدھے بیچارے سے، اب نہیں ہوگی غلطی. بڑا صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح. نیکسٹ ٹائم آپ تو غلطی نہیں کرے گا. آپ تو وہ پورے ووٹ آپ کا 50-50 ووٹ نکال کے لے جائیں گے آپ. بلکہ نہ صرف یہ کہ 50 لے جائیں گے اور باسی صاحب تو اڑے نہ مشورہ صاحب کو واپس پائن مسئلہ ہے. مشورہ تے آپس ہی نہیں کرتے نا. مریم بی بی نے کیا کہا ہے ابھی سن لو. مریم نواز شریف صاحب نے کی کیا گیم انہوں بھی سمجھ آ رہی ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ پیچھے کھانے گیم کیا رہے جل دیا بدیر جو وہ کہہ رہی ہیں. پراببلی ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اپنی گیم بنا لے گی. اور وہ کیا گیم بنائیں گی، لیٹس سی وہ کیا گیم بنتی ہے اس وقت. اور طلال چودھری صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھ ہی لیا نا. لیکن یہ مصدق ملک صاحب دیکھیے ذرا، جو آج ایک بار پھر خبروں میں ہے صبح سے، اور یہ نتیجہ اناؤنس ہونے کے بعد بہت ہی غم و غصے اور باواز بلند اور جذبات کے ساتھ مخاطب کرتے نظر آئے ہیں. اپیرنٹلی الیکشن کمیشن کا یہ عملہ بظاہر لگتا ہے. اچھا، اس سے پہلے وہ غصے میں نظر آئے تھے جس دن اعتماد کا ووٹ لیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، کک شک مار دی تھی، وہ دھکم پھیل ہوئی تھی. آج جو ہے وہ لفظی گولہ باری کرتے ہوئے مصدق ملک صاحب. کاش کے مصدق ملک صاحب جس دن ووٹ خریدے اور بیچے جا رہے تھے اس دن بھی یہ رد عمل مصدق ملک کا ہوتا. یہ بڑی سلیکٹیو کانشنس ہے مصدق ملک کی. بڑا انفارچونیٹ یہ ریالٹی ہے پاکستان کی کہ یہ جذبات ان کے ٹھیک ہیں، لیکن یہ جذبات ان کے 2 دن ہونے چاہیے. صحیح. صرف آج غلط نہیں ہوا. کریکٹ. جب وہ یوسف رضا گیلانی ووٹ جیت رہے تھے اور یہی ملک صاحب اس دن نعرے مار رہے ہوں گے. I'm pretty sure اس دن یہ جو پیچھے آپ کو تحریک انصاف نظر آ رہی ہے اور جو ان کے بینچز پہ نظر آ رہا ہے، اس دن ملک صاحب یہ کام کر رہے ہوں گے. اس وقت ان کو اپنی فتح نظر آ رہی تھی کہ ووٹ خریدے 15-20 تو کوئی فرق، پیسے لگ گئے نا، 25 چنگی آ گئی، ہم نے سینٹ جیتا ہے. تو یہ کسی ایک جماعت تک ہی محدود ہے کاشف واسی صاحب، یہ رویہ جس کی آپ بات کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ جمہوریت ساروں کی موقع کی مناسبت سے حسب ذائقہ، یہ یاد رکھنا، حسب ذائقہ جمہوریت ہے، حسب ذائقہ اخلاقیات ہیں. اس حکومت کو دیکھ لیں، یہ جشن منا رہے ہیں آج 7 ووٹ ضائع ہونے کا. سب کو پتا 7 ووٹ ضائع. یار 7 ووٹ اس طرح تھوڑی ضائع، کس کو نہیں پتا؟ یعنی 98 میں سے 91 لوگوں کو پتا ہے ووٹ کدھر ڈالنا ہے، بیچ میں 7 لوگوں کو نہیں پتا کہ ووٹ ہم نے آگے سے سائن کرنا ہے یا مور غلط لگا دینی. ایوری بڈی نوز کہ ہوا کیا اندر. ایوری بڈی نوز یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں کیا ہوا تھا. لیکن ہماری، جیسے میں نے کہا، جمہوریت ہماری سلیکٹیو ہے. صحیح. حسب ذائقہ. اور ٹھیک ہے، اور ہماری کانشنس، اخلاقیات حسب ذائقہ ہیں. صحیح ہے. ہماری مورالٹیز، ہمارے جو فیصلے، یہ ابھی دیکھنا ابھی جمہوریت کے حق میں کتنے بھاشن دیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے. اور بلاول صاحب نے انٹرسٹنگلی آج سے ٹھیک 3 سال پہلے، یعنی کہ 12 مارچ 2018 کو، ٹھیک اسی وقت کا ان کا ٹویٹ 6:14 کا ہے، جو کہ ابھی وقت ہو رہا ہے، اسی وقت ٹویٹ کیا تھا: زیاس اوپننگ بیٹسمین ڈیفیٹڈ، بلوچستان ونس، فیڈرلزم ونس، کنگریچولیشنز چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی. اینڈ اسی وقت آج سے ٹھیک 3 سال پہلے. ارشد شریف صاحب، آپ سے میرا بڑا معصومانہ سوال ہے، پہ تبصرہ کیجیے گا. باپ کا امیدوار ایک بار پھر جیت گیا. جی بالکل. اور اس پہ مریم نواز کا جس ٹویٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. جلد یا بدیر. اور اگر جیسے کاشف بھی کہہ رہے ہیں جو ووٹس ریجیکٹ ہوئے ہیں جس طرح سے لگائے گئے ہیں اس پہ پی ڈی ایم کیا ریکور کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائے گی. ایک تو اعلان انہوں نے باقاعدہ کر دیا کہ اس کو ٹرائیبیونل میں چیلنج کیا جائے گا. اچھا. سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر نے کچھ اس سے ویسے کوئی فرق پڑے گا جو ایویڈنس ہے سامنے موجود اس کے ہوتے ہوئے؟ بالکل اشفاق. جس طرح سے ووٹس ریجیکٹ ہوئے ہیں اور جو انہوں نے رول سائٹ کیے ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، اس میں اس پورے سکوئر کے اندر اگر جو انہوں نے رول سائٹ کیے ہیں اگر سٹیمپ لگی ہوئی ہے تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اسی کینڈیڈیٹ کے لیے. یہ اس طرح کے رولز انہوں نے سائٹ کیے ہیں. تو اس بنیاد پہ جا کے اب اس ووٹ کا جو کاؤنٹنگ ہے اور اس ریزلٹ کو یہ چیلنج کریں گے ٹرائیبیونل کے سامنے. تو وہ آپشن اور وہ راستہ لینے کے لیے باقاعدہ طور پہ اب ہمیں پی ڈی ایم اور یوسف رضا گیلانی صاحب باقاعدہ اعلان بھی سامنے آ گئے. اور یہ اب چیئرمین سینٹ کا جو معاملہ ہے یہ کنٹینشس اسی طرح اب کچھ عرصہ چلتا رہے گا. لیکن میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس کے اندر، میں بڑی معذرت کے ساتھ ارشد بھائی اگر موقع دیں، یہ جب فوٹیج دوبارہ چلائیں جب جیتے ہیں سنجرانی صاحب،
یہ جماعت آج سے 3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب لگاتار اخلاقیات آئی مین اگر تو چلو انہوں نے ایک چیز اچھی کی ہے, اگر ان کو کریڈٹ دینا ہی ہے کہ سنجرانی صاحب کو 55 ووٹ نہیں پڑوا دیے کسی نے, ورنہ یہ بڑا ممکن تھا کہ 55 ووٹ پڑ جاتے ہیں سنجرانی صاحب کو اور گیلانی صاحب کو 25, 28, 30 ووٹ پڑ رہے ہوتے, لیکن یہ پارٹی 42 ووٹ لے کر جیتی ہے, if I'm not mistaken, 48 ووٹ لے کر. اگر آپ 7 ووٹ گیلانی صاحب کو ایڈ کرتے ہیں, گیلانی صاحب جیت بھی جاتے ہیں پہلی چیز. لیکن کیا آج اس اسٹوڈیو میں بیٹھے 4 لوگ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں چاروں, یہ 4 کے 4, یہ 7 کے 7 ووٹ ایکچولی آنسٹ کاشف بھائی ایک سیکنڈ ذرا میں وہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ رک جائیں یار, ایک سیکنڈ. اچھا چوہدری صاحب کہتے ہیں آنسٹ مسٹیک تھی, مسترد ہوئے. وسیم ادامی کہتے ہیں آنسٹ ہے, یا ارشد صاحب بیٹھے کہتے ہیں آنسٹ مسٹیک کی وجہ سے 7 ووٹ مسترد ہوئے. نہیں ممکنات میں تو مجھے تو I find it very hard to believe. 4 جو ہے انہوں نے ویلفلی کیے ہیں. چوہدری صاحب is coming up with a وہی very کہہ رہے ہیں, چوہدری specific صاحب نے 4 نے analysis. ویلفل کیتا تو باقی 3 نے بھی ویلفلی کیتا نا سر. نہیں وہ چلے اب ذرا 2018 کی بات ماضی کے جھروکوں میں جائیں. جی بالکل ماضی کے جھروکوں میں چلتے ہیں اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اور جی اس تاریخ عقل مند کو دیکھیں جس نے بھی میں نے یہ ووٹ ایک دیکھا جس نے درمیان میں ووٹ کے اتنا اچھا کپا جی لگا دیا. کاشف بھائی ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا, ذرا یہ منظر تو دیکھیں ذرا, یہ منظر دیکھیں. منظر اور ٹویٹ دیکھ لیں. منظر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان ونز, اور اس وقت وہ مٹھائی کھلا رہے تھے صادق سنجرانی صاحب کو, فیڈرلزم ونز اور زیاز اوپننگ بیٹسمین ڈیفیٹڈ. پوری ٹویٹ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. صادق سنجرانی یہ لکھا ہے بالکل, اور چیئرمین صاحب 2018 لکھ دیا انہوں نے, ورنہ لوگ سمجھتے ہیں یار بلاول سنجرانی صاحب کو مٹھائی کھلا. جی بالکل, اور اس کے بعد جناب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور رضا ربانی صاحب پر فوقیت دی گئی تھی. آپ ذرا سوچیں, رضا ربانی صاحب خاصے خوش ہوں گے ویسے آج اندر ہی اندر. جی جی چوہدری صاحب. بدامی صاحب ایک یہ سارے دوستوں سے آج پہلا دن تھا, یعنی وہ جو ان کو مار پڑی تھی 3 مارچ کے بعد, کہ آج سارا دن کسی وقت بھی پی ٹی آئی کے کیمپ میں کوئی مجھے خلبلی یا پریشانی یا وہ افسردگی نظر نہیں آئی. ہاں ٹھیک, وہ بار بار جو بھی میسج آ رہے تھے اچھا ہم جیت رہے ہیں اور وی آر کمفرٹیبل. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کے ہم سے زیادہ روابط ہے. کل سے میری ذاتی طور پہ جتنی بھی اپوزیشن کے لوگوں سے بات ہوئی, ایک نے بھی آف دا ریکارڈ, ظاہر بات ہو رہی تھی, ایک نے بھی آف دا ریکارڈ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جیت جائیں گے. وہ سب کو کھٹکا لگا ہوا تھا کہ یار یہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تو نام بتا رہے تھے ہمارے, جس طرح سے وہاں ہوا تھا اسی طریقے سے یہاں پر. وہاں تو پھر بھی امید تھی نا لوگوں کی شاید. ارشد صاحب آپ سر مسکرا رہے ہیں, کیا وجہ ہے آپ کی مسکراہٹ کی؟ کہ جمہوریت کا حسن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جمہوریت کا حسن پاکستان میں اپنے آپ کو ڈفرینٹ طرح سے دکھاتا ہے, اور یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ 7 ووٹ اسی خانے میں لگے اور وہ 7 کے 7 ریجیکٹ ہو گئے. اور اب اس کو جا کے باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کنٹیسٹ کریں گے. اور جو بھی ہماری روایات ہیں کہ ہم بالکل نان کنٹروورشل کوئی بھی سمپل سا انتخاب جس میں کہ 98 ووٹ پڑنے تھے, اور سینیٹرز اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہونی ہے, کوالٹی آف ڈیبیٹ بہتر ہوگی, وہاں بھی ہم جمہوریت کا حسن دیکھتے ہیں اور مختلف طریقے سے یہ حسن بار بار اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے. تو اس پہ ہم سب کو مسکرانے کی بھی ضرورت ہے, اور مسکرانے کے علاوہ بطور ایک پاکستانی شہری آپ جو تماشا اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے چل رہا ہے جمہوریت کا, اس سے ہمیں اب قبول کر کے اس پہ مسکرایا جا سکتا ہے, اور کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا تو یہ اسحاق ڈار صاحب جو مسلسل غیر حاضر ہیں, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالدہ عتیب صاحبہ عدت کے باوجود وہ باقاعدہ طور پر فتویٰ لے کے پھر جاتی ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب جس بھی وجہ سے ملک سے باہر ہیں, لیکن سوال تو اٹھ رہے ہوں گے پارٹی کے اندر کہ اتنا اہم اور حساس موقع تھا, انہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر. بھائی کیا بات کر رہے ہیں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا, اٹھا کے سینٹ سے باہر پھینک دیا تھا. رشتے کا بھی لحاظ کیا کریں, آپ کو رشتوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کا میاں صاحب سے رشتہ کیا ہے. اس رشتے میں وہ اگر کل وزارت عظمیٰ بھی مانگ لیں گے تو شاید میاں صاحب کو دینی پڑ جائے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ایک سینٹ کی سیٹ, یہاں 2 آئی جی کو سینٹ کی سیٹ دے دی جس نے آصف زرداری پر تشدد کرنے پر حمایت وہ حامی بری تھی اور کیا تھا. یہ تو پارٹی ان لوگوں کو بھی ریوارڈ کرتی ہے, یہ تو رشتہ داری والا معاملہ ہے. ایم شور یہاں پہ اور ورکر ہوتا پی ایم ایل نون کا تو انسٹرکشن ہوتی ہے کہ بھائی آپ شو اپ کریں. جی میرا سوال ہے آپ سے, چوہدری صاحب کا سوال ہے کاشف عباسی صاحب سے. جی سر. نہیں سب سے ہے, سب سے. اچھا کہ آیا ایز اے ریزلٹ آف 3rd of March
اور پھر سیٹرڈے اور آج کے ووٹنگ. جی جی کسی پارٹی کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ موجود ہے اب کہ وہ کہہ جی ہاں ہمارے پاس ہائی مورل گراؤنڈ ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ نہیں جی میرے خیال میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور بد اخلاقی کے مظاہرہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جو جیتے ہیں. میں نے بھی پچھلے 20 منٹ میں جو 18 منٹ کی تقریر اسی بات پہ کیا کہ حکومت کو دیکھ لیں جو اخلاقیات کے درس دے رہے تھے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے, اور یہ اپوزیشن جو یہ سبق سکھا رہے تھے کہ ووٹ ضائع کیسے کرتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹ خریدنے کو تیار تھے. مورل گراؤنڈ کیڑا, اخلاقیات ہے کون سی اس سیاست میں, اس جمہوریت میں؟ بڑا سمپل ہے, وہ غلط تھا یہ بھی غلط ہے بھائی, وہ صحیح تھا. ہمارے پاکستان کا ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں امریکی وکیل نے ایک بات کہی تھی, آپ کو یاد ہوگا, وہ بہت سخت بات تھی, بھی میں نہیں کہتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وہی ہوتا ہے یار وہ رہنے دو, اس نے اپنے خاندانوں کی قربانیاں دی ہوئی ہیں, دوسرے کانٹیکس میں قربانیاں تو دی ہیں, پر ان کو کس طرح. لیکن ایک چیز ہے کاشف صاحب, یہ جو چیئرمین سینٹ ہیں اس دفعہ کانفیڈنس لیول وہ ہوگا جو پہلے تھا, یعنی کہ کسی بھی وقت بھی نو کانفیڈنس موشن آ سکتا ہے ان کے خلاف. اصولی طور پہ اگلے ہفتے میں آنا چاہیے, ویک کے اندر آ جانا چاہیے, اگر نہ آیا تو یاد رکھنا ڈیل ہوئی بھی ہے. پھر شیخ صاحب ساتھ نہیں, شیخ رشید احمد صاحب, السلام علیکم شیخ صاحب. مجھے بھی سننے دو نا عباسی کو ذرا. اچھا ابھی سناتے ہیں نا, سنتے ہیں. خوش تو بڑے ہوں گے آج. تو میرا سننا بیان. اچھا جی صاحب, تاٹے دے سی تابعدار خادم. کچھ رونق بڑی بحال ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کیمپ میں, لگ رہا ہے بڑا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے صبح سے کیمرے بھی لگے, کیمرے لگے ہوں نہ لگے ہوں, جس نے ووٹ نہیں دینا وہ نہیں دینا. ہم نے لوگوں کو کونسلروں میں قرآن اٹھائے, اندر جا کے انہوں نے ووٹ نہیں دیا, ہم ایک ووٹ سے ہار گئے, اور 7 ووٹ ہمارے بھی حفیظ شیخ کے اسی طرح ریجیکٹ ہوئے ٹک مار کے. ایک چھوٹی سکرین پر اس کو وہ جیت گیا, اور بڑی سکرین پر یوسف رضا گیلانی پٹ گیا. لیکن شیخ صاحب یہ جو تھے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ہیڈ دا نمبرز, وی ہیڈ دا نمبرز, یا پھر کوئی مہربانی ہوئی ہے دوسری سائڈ سے؟ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے جی, جب بھی مہربانی کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اس کے بندوں کے ذریعے ہوتی ہے, لیکن کرتا مہربانی تو اللہ. وسیلہ بندے ہی بنتے ہیں. یہ تیرے پراسرار بندے. ایک سوال ہے وسیم صاحب, میں نے شیخ صاحب سے پوچھنا. جی 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 شیخ صاحب دیکھیں, ایک گل تو سیدھی ہے کہ جی 48 ووٹ پڑے سنجرانی صاحب کو, ووٹ ضائع نہ ہوتا تو 49 ووٹ پڑے ہیں گیلانی صاحب کو, ایک مکمل ضائع ہو گیا. میں ہوتا تو میں تو اگلے ہی دن تحریک اعتماد شاہ سیدھی آ جانی سی میرے والوں کے ساتھ, دوبارہ کراؤ. نو کانفیڈنس, میرے ووٹ پورے نہیں. کاشف صاحب میرے پچھلے نہ مطلب ڈیل ہوئی تھی سر, خاندان بہت, اگر میرے پچھلے نہ مرتے تو میرا خاندان بہت بڑا ہوتا. جیت ایک دن کی ہوتی ہے, آپ میرے پنڈی وال ہیں, شہردار ہیں, یہاں تو جیتو بھی تو اگلے دن لوگ چلے جاتے ہیں ریٹ پٹیشن کے لیے, اور لوگ قرآن اٹھا کے اندر جا کے ووٹ دوسری طرف دیتے ہیں. یا تو آپ بتائیں کہ یہ پہلی سینٹ میں صرف اس لیے بہت یہ سسٹم تنقید کی نظر بنا ہے کہ چینلز نے سینٹ کھیل رہے ہیں پچھلے 15 دنوں سے, کوئی اور ایشو نہیں اٹھایا گیا. لیکن شیخ صاحب ابھی آپ کو یہ کھیل رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج کے الیکشن کے بعد؟ دیکھیں ابھی ایک اپوزیشن نے تو آخری اللہ اور کرنا ہے لانگ مارچ کا, وہ کس تعداد میں نہیں, اس سے پہلے یہ نو کانفیڈنس موشن آ سکتا ہے, اور اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ اوپن ہوگا سارا کچھ. کوئی نو کانفیڈنس نہیں ہو رہا, آپ بے فکر رہیں, ریلیکس رہیں. اچھا جی, انشاءاللہ. یہ 7 لوگوں نے, ان سے غلطی ہو گئی یا انہوں نے ووٹ زیادہ جام گزارے گئے؟ معصوم سوال کی میری عمر نہیں ہے, دیکھیں یہ کوئی 16 سال کے بچے نہیں ہیں. یہ غلطی صحیح ہونے والی ہے اگلے ڈپٹی چیئرمین کے سیٹ پہ. اے پھر تانوں پتہ ہونا, میں کی کہہ سکتا. آپ نے جواب کو دینے سے انکار کر دیا. ابھی حاضر جو الیکشن ہے اسی پہ تبصرہ کر رہا ہوں, وہ آئے گا تو اس پہ بھی کر لیں. شیخ صاحب دیکھیں نا, خفیہ بیلٹ کا حسن کتنا ہوگا اگر غفور حیدری صاحب جیت جاتے ہیں, مولانا واپس قومی دھارے میں آ جاتے ہیں, اور ادھر بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں, وہاں پہ بھی اگر یہ کولیشن گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, تو اس سے اچھا چودھری صاحب سوال کرنا بیلٹ کا حسن اور کیا ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب آپ ہاتھ نیچے رکھیے, اب آپ ہی سوال کیجیے گا. اچھا سوال کرنا. جی چودھری صاحب. چودھری صاحب کر لیں سوال. سر جی سر. شیخ رشید صاحب میں بڑا اسٹریٹ سوال پوچھنا ہے, اور آپ اپنی اسٹریٹ عادت جو ہے اس کے مطابق جواب دیں, نہیں تو رہنے دیں. کہ 3 مارچ کے آپشن بھی دے دیں, ڈبیکل یا تباہی یا اپنا جو
बेड़ा गर्क करवाया आपने 3 मार्च को। आया उससे कोई सबक सीख के कोई आपने सही तरफ रुख करना है या पुरानी डगर से चलना है और कहना है कि मैं ही ठीक है और मैं ही ठीक है और सिर्फ मैं ही ठीक है? बताएं। काफी खफा चौई साहब लगते हो, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आवांगे, अच्छे आई एम वेरी अनहैप्पी। ओके, तो लेकिन इंशाल्लाह तानू हैप्पी करांगे, हैप्पी मूव करांगे ताला इंशाल्लाह। लेकिन शेख साहब हैप्पी करेंगे, लेकिन अगली मूव क्या है आपकी? अब आगे क्या मूव करेंगे? देखें, हम तो एक मोस्टली मूव्स उनकी तरफ से अटैकिंग हुई हैं, हम तो रेजिस्ट कर रहे हैं, और जो मूव हुई है मोस्टली टाइम ऐसा आ गया, इसमें ये बहुत बड़ी मूव थी, और इस मूव में अगर हमें थोड़ा सा धचका लगता तो सियासी थोड़ा सा इंतशार और खलफशार जरूर पैदा होता, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी उसके बावजूद। लेकिन बहुत अच्छा फैसला हो गया और इमरान खान को और कॉन्फिडेंस। लेकिन शेख साहब अब इसके बाद है कि हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रह गया है कि जी सेनेट में हमारा चेयरमैन नहीं था तो हमें मुश्किलात होती थी कानून साजी में, तो अब इसका मतलब है कोई हीला बहाना नहीं रह गया है, अब सोचना होगा अवाम के लिए। जैसे कि आप कहते हैं कई दफा हम 14 महीने के बाद घर गए हैं, 18 महीने के बाद गए हैं, 20 महीने के बाद घर चले गए हैं, 3 साल इमरान खान ने लगा दी है, अगले 2 साल भी इंशाल्लाह टका के लगाएगा। लेकिन सर नुकता वही है कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीत गए, लेकिन मेजोरिटी फिर भी आपके पास नहीं है, या है आपके पास? तो आप खुद ही जो बात कह रहे हैं मैं उसकी कैसे नफी कर सकता हूँ? सर आप समझते हैं कि है मेजोरिटी आपके पास? देखिए, मेजॉरिटी इशू बाय इशू है। अब देखें, एक ब्रिज हमने क्रॉस किया है और दूसरे ब्रिज पे अभी 2-1 घंटे तक इलेक्शन हो जाएगा, बेहतरी होगी। एक बड़ा जो विक्ट्री स्टैंड पे संजरानी खड़ा हुआ है उसको तो सेलिब्रेट करने दें। और दूसरी साइड पे आपको क्या नतीजा आता दिखाई दे रहा है शेख साहब? मुझे नहीं मालूम दूसरी साइड का, मैंने एक ही साइड पे पहले कहा हुआ था कि जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये अच्छा सवाल करना चाह रहे हैं साबिर शाकिर साहब? जी कीजिए सर। जी मैंने कहा कि शेख साहब ये 7 मेंबर्स एक ही गलती 2 बार कर सकते हैं? 3 बार भी कर सकते हैं जी, 2 बार क्या होगा? गलती है, गलती के लिए कौन शेख साहब ए फैसला कर लो कि केड़ा मेंबर सी किदे कहन से कीती, इस ते दोबारा कहन दा क्या गया कि नहीं क्या गया, इस गल ते फैसला होएगा ना दोबारा होनी कि नहीं। आप ताड़े या आप जैसे आदमी, ये इतने सीनियर लोग आप बैठे हैं पाकिस्तान के, आपको पता है बिकने और बकने वालों की कमी नहीं है, जिसने बिकना हो वो 14 पाबंदियों में भी बिक जाता है। हम तो मेरा मतलब कुरान पे हलफ लेके गए और एक वोट से हार गए मेयरशिप के इलेक्शनों में, ये बस ऐसा ही है, बड़ा इन्हतात है माशरे का। आपको अगर काशिफ साहब नहीं पता तो मुझे अफसोस है, आपको सब कुछ पता है, वैसे ही सवाल कर। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ शेख साहब, बिल्कुल। तो शेख साहब आज वैसे जो सुबह हुआ जो सारा, उसके बारे में कुछ फर्दर पता चल सका कि कहाँ से आई ये कैमरे, किसने लगाई ये कैमरे, कौन लाया था ये कैमरे, कौन लाया था ये कैमरे? और ये ऐसी CCTV वाले को खेड़ के वो ले आए हैं कोई। लोग रिजल्ट पे जाते हैं, अगर कैमरे लगे होते फिर भी यही रिजल्ट होता, ना लगे होते फिर भी यही रिजल्ट होता। तो फिर क्यों लगे थे? फिर लगे क्यों थे? फिर लगे क्यों थे? मुझे नहीं पता। ये ट्रेसेबल बनाने की कोशिश थी बैलेट को सर? देखिए, क्या ट्रेस कर लेना कैमरे लगा के? एक बंदा वोट ही डाल गया, उसने अपने हाथ ही काट दिए, उसका क्या ट्रेस हो सकता है? यानी कि प्लान बी मौजूद होता है हमेशा। एक दफा जो वोट देने की जरूरत करता है, हम तो नहीं गए, पिंडी के लोग नहीं, हम नहीं मेंबर गए, पिंडी वाले ना मरी गए ना छांगा मांगा गए, नहीं गए। हमने कहा जी हम वोट डालेंगे। सो जिसने नहीं देना होता वो नहीं देता, कैमरा लगाओ कैमरा ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं इसमें चाहता हूँ अगर क्विकली साबिर साहब और अरशद साहब भी, चूंकि साबिर इस पे काशिफ साहब ने और चौधरी साहब ने अपना ओपिनियन दे दिया है, आपको साबिर साहब बिल्कुल 1000% यकीन है अपने तौर पे, मालूमात नहीं तज्जिया है जो भी, कि ये 7 के 7 वोट गिलानी साहब वाले ये गेम है, या चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसमें 4 गलतियां हैं, आपकी क्या मालूमात है, तज्जिया है? नहीं, एक सेकंड रुक जा, मैं एक जुमला ऐड कर दूं। हाँ जी, साबिर साहब पहले ही ये इसका जवाब दे चुके हैं कि तो पीछे अरशद रह गया कल्ला। देखिए बात ये है कि ये 100% ये बाय डिजाइन है, सही अंडरस्टैंडिंग है, सही है। अभी ब्रेक में मैंने एक कॉल सुनवाई स्पीकर ऑन करके, अरशद साहब ने भी सुनी, काशिफ साहब ने भी सुनी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, कितने इस वक्त कितने शादियाने हैं JUI की सफ़ों में, आप सोच नहीं सकते। और आप लोग गवाही दे रहे हैं, बाकी 2 आदिल अशखास उन शादियानों की, अरशद साहब और काशिफ साहब। देखिए मैं आपको एक और बात इसमें सिंपल बताता हूँ वसीम बदामी, अगर ये गलती है तो अगले हफ्ते के अंदर अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर तो हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात। इसलिए हाँ वेरी ये बात देखें ना, ये सारी चीजें
सही बात। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि नंबर सामने है हमारे कि 7 नंबर जो रिजेक्ट हुए हैं, अगर ये अदम एतमाद लेके आते हैं तो ये 7 वापस मिल जाएंगे। मेरा जो ख्याल है और इंफॉर्मेशन हैं वो ये जरदारी साहब ऑन बोर्ड हैं इस बारे में, और आज जो कुछ हुआ इसको कहते हैं हार के जीतना, इफ दैट इज द केस। मेरा शहबाज गिल साहब साथ हैं, आप लोग बिल्कुल सवाल करना चाहे तो शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट भी किया है, मैं पढ़ देता हूं, उस पर मैं राय ले लेता हूं, फिर आप लोग भी इफ यू एनीवन वांट्स टू जंप इनटू द डिस्कशन। शहबाज गिल साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है शहबाज जी? और एक चीज और ऐड कर दूं वसीम मदामी साहब, मैंने मुस्तफा नवाज खोखर साहब का टिकर देखा है, वो कह रहे हैं हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बजाय इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल में जाती है कंप्लेन लेकर। इसका ओके, यानी कि पहले उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि अगर उनको यकीन है कि गलती से हो गया फिर तो हाउस में अगले हफ्ते लाएं, यानी कि हाउस की गलती हाउस में करेक्ट करें, फिर तो बड़ा सिंपल है ना वो। अच्छा शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं कि ये इलेक्शन कमीशन में नहीं जाया जा सकता। Election of chairman senate is part of the business of the house and cannot be challenged in any tribunal, nor election commission has any role in this. Being part of the internal proceedings of the house, it is fully protected under article 69 and 60 of the constitution. अगली गल करो। अच्छा जी, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, जो वहां पर उस नशिस्त पर विराजमान थे, और वो ये फरमा रहे थे कि आपको अगर मुझसे कोई इशू है या इस प्रोसेस में कोई इशू है तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएं। मैंने तो आपको जनाब एक्सपर्ट सर ये अभी प्रिजाइडिंग अफसर ने ये कहा, मुजफ्फर हुसैन शाह ने अनाउंस किया था कि अगर प्रॉब्लम है तो जाएं ट्रिब्यूनल के पास। तो इसका मतलब है कानून की नुआ होगी ना उनके पास। मैंने तो अटॉर्नी जनरल साहब से मशवरा करके एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपके सामने पेश किया। गल मनोवान तस्लीम करके कर लेती, पर रेमेडी के लिए कोई फोरम तो अवेलेबल होगा ना इसके लिए सर? वो है कुछ ना कुछ होएगा सर, चलो इस वेले सानू खुशी मना लेन दियो ना, तुसी अजे रेमेडी ना विच पा दियो सर, तेरे पा लेना रेमेडी, कोई मसला नहीं है सर। वो रेमेडी के लिए तो मेरा आपकी राय तस्लीम की जाए कि आपकी राय ये है कि नहीं जा सकते, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा, जो कस्टोडियन था उस वक्त, उन्होंने कहा कि जी ऐसा हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुस्तफा नवाज खोखर का बयान चल रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोरम उनको भी लगता है कि उन्होंने आपस में लीगल राय ली होगी। सुप्रीम कोर्ट तो जी खुली है, सुप्रीम कोर्ट। जी मैं तो कहता हूं गिलानी साहब वाला काम नहीं करना, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ताड़े को 50 बंदे 53 बंदे ने सर 51 रह गया। वो कानूनी जंग जीतनी है ना उन्होंने। अच्छा, कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, बेशक 2 साल लग जाए। हाँ, वो संजरानी साल 1.5 साल 2 साल लग जाए, कोई फर्क नहीं। ये असूलों की लड़ाई है, ये कानूनी और अदालती जंग है, और पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शहबाज गिल साहब भी लाइन में प्रिजाइडिंग अफसर को जिसने कहा कि जिसने रूलिंग दी है, हमने इलेक्शन नहीं जीतना। नहीं, इलेक्शन नहीं जीतना, असूलों की फतह करवानी। अच्छा, हम तो सारे यहाँ बैठे, शहबाज भाई लाइन में इंतजार से, अगर कोई सवाल उनसे करें। और उनकी तबीयत भी नासाज थी 2 दिन से। सर हम भी सोच पछाणन की कोशिश करें, हो की रहा है असल रोला इसी। पूछो ठीक है जी डॉक्टर साहब। बट शहबाज गिल जी अच्छा शहबाज जी कहिए। जी मुझे सवाल नहीं सुना, अगर आप फरमा दे सवाल तो करें साहब। पूछा ही नहीं किसी ने। अच्छा, सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, आपके ख्याल में ये गफूर हैदरी साहब की दफा भी गलती होगी या नहीं होगी? इस पार्टी को ले सकते हैं क्या सर? ये हुआ ऐसे कि जब इलेक्शन खत्म हुआ और रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं दरवाजे से बाहर निकला रिजल्ट सुन के, तो बाहर की पहली मुलाकात हुई रिपोर्टरों के साथ, और उनके पीछे जो दोस्त खड़े थे वो अली हैदर गिलानी साहब खड़े थे। तो यकीन कीजिए बगैर सोचे मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि अली हैदर साहब 4 के बदले में 7 वापस आए हैं, आपको कोई और हमारे लायक खिदमत रह गई हो तो बताएं। तो मुझे लगता है कि ये वोट रिजेक्ट करने की ट्रेनिंग जो है ना पाकिस्तान में, वो अली हैदर गिलानी देते हैं। आपने कहा कि आपके लायक कोई खिदमत, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो सब कुछ हुआ इसमें आपका हाथ था। एक और खबर भी आई है, सियासी ताजा खबर है क्या? ताजा खबर वो क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग तो वही देते हैं वोट रिजेक्ट करने की, लगता है इस दफा अपने लोग को दे दिया। और जहाँ तक आपका सवाल है, मेरा नहीं ख्याल के गफूर साहब के इलेक्शन में, मेरा नहीं ख्याल। और कल एक 7 से 8 बजे का बड़ा अपना टीवी प्रोग्राम था, उसमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब विराजमान होते हैं, अक्सर रेटिंग में नंबर 1 पे होता है वो। उसके अंदर एक बंदे ने बात की थी कि लगता है कि गफूर हैदरी साहब ने जीतना है। तो मैं तो क्योंकि उन दोनों बंदों की इतला के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे भरोसा है,
مجھے لگتا ہے کہ غفور حیدری صاحب کی باری شاید جو ہے لوگ غلطی نہ کریں. ارشد صاحب بھی اس ٹائم مسکرا رہے ہیں یہ بات سن کے. So you think غفور حیدری صاحب is winning this election as Deputy Chairman Senate? آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میرا تو کینڈیڈیٹ ہمارا جیتنا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے شاید وہ غلطی نہ کریں, لوگ ووٹ میں ریجیکٹ ہوں. بڑا معصومانہ. تو کیا غلطی سے سیکھ لیں گے وہ اپنی؟ اور اگر غلطی نہیں ہوگی, غلطی انورٹڈ کاماز میں نہیں ہوگی, تو غفور حیدری صاحب جیتتے ہیں نا سیدھا سیدھا, اور آپ کو لگتا ہے غلطی نہیں ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ دو جیت قسم کے یہاں صحافی بیٹھے, انہوں نے کل مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں دیکھا جاتا ہوگا اس بات میں. عہدے سے مومن ہونا ضروری ہے. لیکن شہباز گل صاحب will not be surprised if غفور حیدری صاحب is نئی خبر تو سن لیں. سنا نئی خبر یہ ہے ابھی مسلم لیگ نون کے بابر اعوان صاحب ہمیں مینوائل جوائن کر چکے ہیں, ساتھ ہاتھ کیا ہے اور انہوں نے ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا اور قصداً ضائع ہوئے. سر اب ذرا بابر اعوان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, قانونی رائے ان سے جان لیتے ہیں. بابر اعوان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ رائے دی ہے شہباز گل صاحب نے کہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس معاملے پر الیکشن ٹریبونل کے پاس نہیں جا سکتے. آپ کے نزدیک جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ آپ ذرا بتائیے اپنی رائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نیا چیئرمین سینٹ سب کو میرے سمیت مبارک ہو. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنل بابر اعوان صاحب غلط کہہ گئے, پرانا چیئرمین سینٹ دوبارہ ایک باری پھر میں اسے بھی اگری کر لیتا ہوں, آپ نے ٹھیک کر دیا اگر میں نے غلط کہا تھا. تھینک یو فار دی کریکشن. یہ جو آئین کا آرٹیکل 60 دیکھ لیجئے اور آئین کا آرٹیکل 69 دیکھ لیجئے, بڑا کلیئر ہیں دونوں. یہ ایک انٹرنل رولنگ ہے, ایک ہاؤس آف دی پارلیمنٹ بائی کیمرل, یعنی دو جہتی, اس میں سے ایک ہاؤس کے آج کے پریزائڈنگ آفیسر جس کو صدر پاکستان نے آئینی طور پہ نامزد کیا تھا, یعنی he was not sitting as an ordinary member over there. He was custodian of the house and custodian of the proceedings. یہ پہلی بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہاؤس کے اندر ہوتی ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تیسرے میں اس پہ آپ کو ججمنٹ بھی بتا دیتا ہوں. ججمنٹ آئی تھی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جب چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میلس یا ون سائیڈڈ یا جو کچھ بھی ہے یہ ایک طرف رہنے دیجئے, لیکن ہم جو لا ہے اس کو میلس کی بنیاد کے اوپر, یعنی وہ لیجسلیشن تھی باقاعدہ, وہ 2010 کا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ایکٹ تھا جو چیلنج کیا گیا تھا. اور یہاں تو یہ تو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن سر انٹرنل پروسیڈنگز اگر ایوان کی کاروائی کی حد سے ہوں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن چیئرمین سینٹ کا چناؤ وہ تھوڑا سا ہٹ کے نہیں ہوتی. اور ایک اور چیز کے اندر جو مظفر حسین شاہ صاحب سے جب یہ پوچھا گیا تھا, شہری رحمان صاحبہ غالباً بات کر رہی تھیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر ایشو ہے تو آپ الیکشن ٹریبونل چلے جائیں. سیاست کو مکس نہ کریں نا آپ کانسٹیٹیوشنل بات میں کہ شہری رحمان صاحبہ نے یہ کہا اور فلان. نہیں, مظفر حسین شاہ صاحب جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ صدر پاکستان نے انہیں کسٹوڈین بنا کر بٹھایا تھا, مظفر حسین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں الیکشن ٹریبونل میں اگر آپ کو ایشو ہے مجھ سے. تو آپ کی رائے میں نے سن لی, میری بھی سن لیجئے. آپ کی اوپینین ہے جو دے رہے ہیں, سوال پہلے مجھے جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنل پروسیڈنگ چیلنج ہو سکتی ہیں؟ آنسر از نو. آپ نے کہا الیکشن تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, کوئی مختلف نہیں ہے. ہاؤس کے اندر جو پروسیڈنگز بھی ہاؤس کر رہا ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا کہ اگر الیکشن ہاؤس میں ہوگا تو ان پروسیڈنگز کے اوپر کوئی رولنگ آئے گی؟ یہ رولنگ ہے نا, رولنگ کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا. رولنگ کی روح سے ہی انتخاب, اس کا ڈیکلریشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے. دس از ویری کلیئر ان دی کانسٹیٹیوشن, دیکھ لیجئے. دوسری جو بات ہے میں نے بتایا, گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا, گیلانی صاحب وہ الیکشن ڈکلیئر ہوا, وہ الیکشن جیت گئے نمبرز میں. ایک پٹیشن گئی الیکشن کمیشن میں, آپ کی پارٹی لے کر گئی, 2-3 لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ویڈیو آئی ہے, ہمارا خیال ہے اندر دھاندلی ہوئی ہے, اس نوٹیفیکیشن کو روکیں اور اس کو کالعدم قرار دیں. اصولی طور پہ اگر آپ جو بات کریں اس کے تحت تو پھر الیکشن کمیشن اندر کی پروسیڈنگ میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس نے فی الحال اس کی ڈیٹ ڈالی ہے 22 تاریخ. وہ ایک سمری پروسیڈنگز کے لیے الیکشن ایکٹ
2017 کے اندر پروسیڈنگز جو کی ہیں انہوں نے، ان کی دو مثالیں، ایک آپ نے جو دی وہ درست مثال دی ہے، دوسری جو مثال دی ہے وہ الیکشن کمیشن نے دی تھی جو ڈسکا کے اوپر ان کی ایک آرڈر آیا ہوا تھا. دیٹ از آلسو سب جوڈس، وہ سپریم کورٹ میں گیا اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ یہ رولنگ آئی ہے، اور وہ جو رولنگ وہاں پہ آئی ہے وہ رولنگ کورٹ کے اندر کی نہیں ہے، وہ رولنگ ہاؤس کے اندر کی نہیں ہے، وہ تو باہر ایک ویڈیو کسی جگہ پہ بنی ہے اس کے بارے میں، اور اس کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ رولنگ ہے پریزائڈنگ آفیسر کی جو ہاؤس کے اندر کنڈکٹ کر رہے تھے اس کے دن کا بزنس، جس میں سنگل آئٹم ایجنڈا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں گے. ان میں دونوں میں یہ فرق ہے کاشف صاحب. ٹھیک 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 ہے. تو اب بابر اوان جی چوہدری صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی اوان صاحب، یہ بجائے کہ وہ ایک ٹریبیونل میں جائیں اور وہ کہیں کہ یہ الیکشن غلط ہوا ہے تو دوبارہ کرا لو، تو آپ سیدھا ہی وہاں اپلیکیشن دے دیں کہ بھئی ہم اس پر نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں. اٹ کمز ٹو دی سیم. کانسٹیٹیوشنلی جو پروویژن ہے وہ تو نو کانفیڈنس والی تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی بار کسی جگہ پہ بھی سوائے ایک یہ کہ ایک دفعہ آ جائے تو 6 مہینے تک نہیں آ سکتی، آئین میں نہیں لکھی ہوئی. میں اور جو بات کہنا چاہ رہا تھا چودھری صاحب اور دیگر صاحبان، وہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر سے میں نے گفتگو کی تھی اور فواد چودھری صاحب بھی اس گفتگو میں شامل تھے، ہم نے علیحدہ بھی کی تھی یعنی، اور پھر کل کور کمیٹی میں یہ بات میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکشن کے بعد رکھی. ہم اس الیکشن کے فوراً بعد ایک اپنی طرف سے پھر موو کرنے لگے ہیں کہ 2 کام کرنے والے ہیں جن کے لیے آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. پہلا کام یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد جو عبوری صوبہ بنانے کا ان کو درجہ دینے کی قرارداد ہے وہ کر کے ہمیں بھیجیے. ساری پارٹیوں کو سائن شدہ ہے، ان کے جتنے بھی وہاں پہ لیڈرز ہیں، اور اس کو ہم لے کے جائیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، اور یہ ان کا حق ہے، یہ ہمارا وعدہ تھا، ساری پارٹیوں کو وعدہ تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی بل پینڈنگ ہے جس کے ذریعے سے ہم ووٹ کو اوپن اور آئیڈینٹیفائیبل کرنے بابر صاحب ایک اور چیز آپ رائے زنی فرما دیجئے کہ اپوزیشن آئے ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر ووٹنگ میں حصہ لے اور متفقہ طور پہ منظور کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بابر اوان صاحب اپنی رائے دے رہے تھے، مزید بات کریں گے. پی ڈی ایم رہنما گفتگو کر رہے ہیں میڈیا، دیکھیے ذرا. جس انداز سے، جس غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے پی ڈی ایم کے امیدوار جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو اکثریت کے باوجود ہرایا گیا، ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا، وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. آج صبح جب الیکشن شروع ہوا، اوتھ کے لیے ہمارے لوگ ہاؤس کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں حکومت کی طرف سے کیمراز لگے ہوئے ہیں. یہ جو ووٹ کے تقدس کی بات کرتے تھے، جو ووٹ کی اہمیت کی بات کرتے تھے، انہوں نے یہ گل کھلائے کہ 6 کیمراز لگا دیے تاکہ ایک ایک بندے کی شناخت کی جائے، اور لوگوں کو کہا گیا کہ جب تم ووٹ دے رہے ہوگے تمہاری تصویریں ہم دیکھ رہے ہوں گے. یہ کرنے کے بعد ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ وہاں پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ ہر امیدوار کا ایک خانہ ہے اور اس خانے کے اندر آپ نے مہر لگانی ہے. اور ہوتا ہے تمام الیکشنز میں، خواہ وہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی کے ہوں یا کونسلر کے ہوں، کہ آپ نے اس خانے میں مہر لگانی ہوتی ہے. آپ چاہیں تو نام کے اوپر مہر لگا دیں. 7 لوگوں نے، 7 ووٹرز نے جناب یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نام کے اوپر مہر لگائی. دوسرے خانے میں مہر نہیں لگائی. 2 ہی امیدوار تھے، ایک حکومتی اور ایک پی ڈی ایم کے، یوسف رضا گیلانی صاحب. تو مہر کہاں لگائی جاتی ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر. اور پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ ریجیکٹ کرتا ہوں. کتنی ووٹیں؟ 7 ووٹیں میں ریجیکٹ کرتا ہوں. 7 ووٹیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی ریجیکٹ کر کے ان کو ہرانے کی جو کوشش کی گئی ہے. مجھے یقین ہے کہ جب ہم عدالت میں جائیں گے، عدالت کے سامنے وہ ووٹر
वो जो बैलेट पेपर हैं वो आएंगे, अदालत उसका मुशाहिदा करेगी और बहुत सारी मिसालें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हैं और इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। असल हकीकत यह है, असल हकीकत यह है कि आज पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है और हुकूमत तमाम हरबों के बावजूद, हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार बुरी तरह नाकाम हुए हैं और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन उन्होंने चोरी किया है, जिस तरह ये इलेक्शन छीना गया है, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तौहीन की है और मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन आज बिठाया गया है मसनूई तरीके के साथ, अकलियत होने के बावजूद बिठाया गया है, अक्सरियत की नफी करके बिठाया गया है, वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी की ज्यादा हैं और सादिक संजरानी की कम हैं, तो सादिक संजरानी साहब किस अंदाज से वहां जो है वो कुर्सी पर बराजमान है। मैं समझता हूं कि अगर वो सियासतदान होते, अगर वो इस मुल्क को जमहूरियत देने वालों में उनका शुमार होता, अगर वो जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले होते तो वो खुद इनकार कर देते कि मेरे पास वोट ज्यादा नहीं है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं हूं। ये मजाक 22 करोड़ लोगों ने देखा और पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि जमहूरियत पसंदों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। आज ऐसा वाकया हुआ है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और मैं समझता हूं कि इस तरह के हरबे जब इस्तेमाल होने शुरू होते हैं, कोई हुकूमत जब इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है तो उसके दिन गिने जा चुके होते हैं, फिर वो ज्यादा देर इक्तदार में नहीं ठहरते। रात वजीर आजम फरमा रहे थे कि अगर मैं हार गया तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। अरे भाई ये किसको डरावा देते हैं? और असेंबली को बचाने के लिए ये काम करना था कि 7 वोटें जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तरद करके। इसलिए मैं समझता हूं कि जमहूरियत पर बहुत बड़ा डाका पड़ा है, जमहूरियत की बहुत बड़ी नफी हुई है, जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है और आज पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी जो है वो इसकी मजम्मत करता है और जितनी मजम्मत भी की जाए वो कम है। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, पीडीएम इसको मुस्तरद करता है। और अब मैं एहसन इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सेंटर आप इधर आ जाइए राजा साहब, मेरी साइड वो कैमरे साइड इस एंगल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मार्च 2021 ये मार्च का वो महीना है जिसमें इस खित्ते के लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि हम अपने लिए एक मुल्क हासिल करेंगे। वो वोट की ताकत से हासिल किया और कायदे आज़म ने कहा कि ये मुल्क वोट की ताकत से चलेगा। इस मार्च के महीने में जिस अंदाज में वोट पे डाका डाला गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। ये 2021 है। 2021 में चौथी दुनिया के ममालिक में भी इस तरह वोटों पे डाका नहीं डाला जाता जैसे दुनिया की 7वीं एटमी ताकत के अंदर वोटों पे डाका डाला जा रहा है। ये लम्हा फिक्रिया हर पाकिस्तानी के लिए है कि आज दुनिया किन मसाइल के ऊपर बहस कर रही है, दुनिया किन मौज़ूआत के ऊपर जा रही है। कोई मुरीख पे जाने की सोच रहा है, कोई मईशत को चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ले जाने की बात कर रहा है और हम क्या कह रहे हैं कि हमारे वोट को इज्जत दो, हमारे वोट पे डाका ना डालो। आज ये है, आज पीडीएम कामयाब हुई है, हमें 49 वोट मिले हैं, सरकारी उम्मीदवार को 48 वोट मिले हैं, लेकिन जिस भूंडे अंदाज से 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए, मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। The question of the validity or otherwise of the ballot papers can only be determined by ascertaining the intention of the voters, and in that respect, the manner of affixing mark stamp is material. If the mark or stamp is affixed upon the name of the candidate,
instead of his symbol, there cannot be any hesitation to maintain that the voter had in fact shown his consent to cast vote in his favor. ये सुप्रीम कोर्ट 2004 का 1899 केस नंबर है और इसी तरह की 2 और जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि जो वोटर है उसकी नीयत देखनी है। अगर वो उम्मीदवार के खाने में स्टैंप करता है, अगर वो उसके इंतखाबी निशान पे भी नहीं मोहर लगाता, उसके नाम पे लगा देता है, तो वो वोट भी वैलिड है। जबकि इस बैलेट के अंदर कोई अलहदा मोहर का खाना भी नहीं था, तो अगर कैंडिडेट ने के नाम पर वोटर ने मोहर लगाई है और वो मोहर उस खाने के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों हाई कोर्ट के फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं कि वो वैलिड वोट है। लेकिन आज वोटर्स को सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से भी ये वजाहत की गई कि एज लॉन्ग एज आप खाने के अंदर वोट की मोहर लगाते हैं, भले वो नाम के ऊपर हो, वो वोट वैलिड है। और इसी तरह जो वहाँ पर हदायत दी गई थी वोटर्स को इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए सेनेट के हॉल में, जिनको के सामने रखा गया था तमाम उम्मीदवारों के और कहा गया था कि इसको आपने फॉलो करना है, अगर आप उनको भी देखें तो उसमें भी बहुत वजाहत के साथ ये लिखा हुआ है कि आपने खाने के ऊपर मोहर लगानी है। और ये भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो ये सातों के सातों वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं, ये उम्मीदवार के नाम वाले खाने में मोहर लगाई गई थी। ये इतना वाज़े है कि जितना सूरज का मशरक से निकलना वाज़े है कि ये धांधली हुकूमत की शिकस्त को फतह में बदलने के लिए जबरदस्ती 7 वैलिड वोट इनवैलिड करके की गई है। हम इसे चैलेंज करेंगे और हमें इंशाल्लाह अदालत से पूरा तवक्को है कि पाकिस्तान की अदालत आइन और कानून पे ये जो डाका डाला गया है, वोट पे डाका डाला गया है, इसकी करेक्शन करेंगे। और आखिर में जो सुबह वाकया हुआ है, मैं उसको भी दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपके सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये पाकिस्तान का मुकद्दस तरीन ऐवान है। ये किसी गांव के प्राइमरी स्कूल का पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ऐवान बाला है। उसका तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने, जग हंसाई की है, पाकिस्तान की रुसवाई की है। ये जो लोग खेल खेल रहे हैं और इमरान नियाजी जो कि साबित हो गया है कि अब ये धांधली खान है, इसने डस्का में डाका डाला, इसने नो कॉन्फिडेंस, अपनी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए डाका डाला और आज चेयरमैन के ओहदे पे डाका डाला। हम इस डाके के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे और कौम को बताना चाहते हैं कि आज 49 सेनेटर्स ने पीडीएम को वोट दे के साबित कर दिया है कि ना कोई सेनेटर झुका है, ना कोई सेनेटर बिका है। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने सीक्रेट बैलेट से साबित किया है कि पाकिस्तान के सियासतदान इक़दार वाले हैं, असूल वाले हैं, नजरियात वाले हैं। वो इमरान खान की तरह अपनी टिकटें करोड़ों रुपए में बेचने वाले नहीं हैं। छोटी सी वजाहत कर दूं। पहले एक वजाहत कर लूं जरा, ठहर बताएं। हो सर, देखिए, आज मेरे दोनों सीनियर कोलीग्स ने बड़ी वजाहत से आपको बात कर दी। मैं सिर्फ मुख्तसर एक बात करना चाहता हूँ। जो इंस्ट्रक्शंस आसन साहब ने पढ़ के आपको सुनाई हैं, जहाँ वोट डाला जा रहा है, अभी भी इस वक्त भी आप अपने कैमरास पे देख सकते हैं, टेलीविजन पे देख सकते हैं, वहाँ जो डिस्प्ले की गई है इंस्ट्रक्शंस, वो उसका जो नंबर 1 है वो वही है जो आसन साहब ने पढ़ा है कि आप
उम्मीदवार के खाने में मोहर लगाएंगे। उसकी बाकी वजाहत भी उन्होंने की है, लेकिन मैं ये बैलेट पेपर आपके सामने, सारी कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये वो बैलेट पेपर है जिस पे वोट पड़े हैं, जिस पे 49 वोट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़े हैं, 1 वोट दोनों उम्मीदवारों को पढ़ के ज़ाया हुआ और 48 वोट हुकूमत को पड़े हैं। इसके ऊपर ये 2 खाने हैं। आप मीडिया वाले दोस्त भी देख रहे हैं और कैमरे वाले भी सारी कौम को दिखाइए कि इसके ऊपर सिर्फ 2 खाने हैं। एक खाने में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम लिखा है, दूसरे खाने में संजरानी साहब का नाम लिखा है। और ये भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको फोल्ड करते हुए इस तरह फोल्ड ना करें कि लगी हुई मोहर दूसरे के निशान पे चली जाए, लिहाजा इसको यूं फोल्ड करना है। ये एक खाना है, इस खाने के अंदर इंस्ट्रक्शन के तहत कहीं भी मोहर लगानी है। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन भी थी, ये रिटन इंस्ट्रक्शन भी है, और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये वहाँ पे आवेजा है। इसी के तहत इलेक्शन हो रहा है। और हैरानगी की बात है कि कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के सामने क्यों मोहर नहीं लगी। इंस्ट्रक्शन है कि इस खाने में मोहर लगानी है, और यहाँ एक ही खाना है और दूसरा खाना दूसरे उम्मीदवार का है। अगर कोई 4 खाने होते तो कोई शक होता, अगर कोई इंतखाबी निशान होता तो शक होता, अगर ये होता कि दरमियान में लाइन लगा के खाने होते तो कोई शक होता। यहाँ कोई शक नहीं है, लेकिन जिनको नजर नहीं आना उनको नहीं आना। और आज तहरीक इंसाफ ने यूं तो अपने हर इशू पे यू टर्न लेके हर तहजीबी कदर को, हर सियासी कदर को, हर आईनी कदर को पामाल किया है। आज उन्होंने इतना, ये कौम देख ले, उनके अपने साथी भी देखें, वो लोग जो पीटीआई के साथ थे वो भी देखें कि उनकी जमात आज उनके लीडरशिप क्या कर रही है। वो जो बड़े आला असूलों की बातें करते हैं, ये है उनका किरदार। इल्जाम लगाने वाले कि जी पैसे चल गए, पैसे चल गए, किधर गए पैसे, कहाँ चले पैसे? आपके पास 47 वोट थे, आपको 48 मिले हैं, हमारे पास 51 थे, हमें 50 नहीं 49 बट 50th वोट भी हमारा है। चले वो आधा आधा सही, लेकिन हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इसके लिए हर जरूरी फोरम और हर जरूरी कदम जो कानूनी तौर पे उठाया जाएगा हम उठाएंगे। और ये इलेक्शन हम किसी सूरत इनको छीनने नहीं देंगे। और अगर इनके ये ख्याल है चुराने नहीं देंगे, अगर इनका ख्याल है कि इन हथकंडों से, इस रेत की दीवार को सहारा देके वो 26 का जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसको रोक पाएंगे, इस हुकूमत की गिरती हुई साख को बचा पाएंगे, इस अवामी सैलाब के सामने, अवामी गुस्से के सामने ये किसी तरीके से कोई हीला बहाना इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर पीटीआई की लीडरशिप गौर से सुनो। हम भुट्टो शहीद के मानने वाले हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं और जो छीनता है उससे छीनना भी जानते हैं, बिल्कुल छीनने नहीं देते। बारी 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 एक मिनट, यार एक मिनट, आपके साथ मैं आपको, जैसे आपने कहा 7 वोट मुस्तरद हुए हैं और 2 खाने जैसे आपने कहा कि संजरानी साहब का था, दूसरा गिलानी साहब का था, तो ये बताइए कि जो 7 वोट आपके 42 वोट जो है उन्होंने वैलिड करार दिए हैं और 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, तो जो 7 वोट हैं आपने अपने मेंबरान को क्यों नहीं बताया था कि ये कोई मैं बताता हूँ, आपका सवाल आ गया। ये खाना भाई मेरे, ये खाना है, मैं बता देता हूँ, ठहर जाए, मुझे बता कर, ये खाना है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का खाना है, ये संजरानी साहब का खाना है। अगर तो इस खाने से बाहर यहाँ मोहर लग जाती, यहाँ लग जाती, ऊपर लग जाती, तो चले फिर भी कोई बात सुनते। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खाने में मोहर लगी है। इंस्ट्रक्शन ये है रिटन कि आप उस खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगा सकते हैं, रिटन भी बताया गया, इसमें कोई इबाहम नहीं है। वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। एक सवाल इधर से, सियासी जमातों का अदालतों में जाने का पहले तजर्बा जो है कोई अच्छा नहीं है। अगर आप अदालतों में जाते हैं, आपको वहाँ पर नाकामी होती है, तो क्या आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? मैंने क्या गुजारिश की है कि हम इस काम के लिए, ये इलेक्शन चुराए जाने के खिलाफ
तमाम अक़दामात कानूनी, आइनी, अदालती और जो आपने फरमाए सारे जमहूरी जो अक़दार हैं सारे फोरम आजमाएंगे और इस इलेक्शन को जाने नहीं देंगे। ये अवाम का मैंडेट दिया हुआ है। एक कर ले से बात आ गई सर, तहरीक अदम एतमाद में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम फैसला करेंगे। पीडीएम जो है इस पे डिसीजन लेगी, तमाम जमातें मशावरत के बाद फैसला करेंगे। जो जो कदम उठाना होगा वो हम उठाएंगे कि ये चोरी जो इलेक्शन की चोरी है इसको रोका जाए। इसमें सिर्फ ये कहूँ कि हम अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे और जो भी बेहतरीन कानूनी Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen